अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे ज़हीन बच्चे। जी, तो सूरह आला की आयत याद करी, पढ़ी थी, दोहराई थी। जी, ज़हननशी करनी है, याद करना है और उसको बार बार रिवाइज़ करना है ताकि हम कभी भी ना भूलें। जी, उसकी हमने ट्रांसलेशन भी पढ़ी थी और अल्फाज के मायने जाने कि क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला हमें इन आयात में। तो आप अपनी पिछली आयात की भी ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा देखेंगे और ये नई आयत जो कि आयत नंबर 9 है उसके मायने जानेंगे। ठीक है, हमारे पास पेज नंबर 39 पर उसी से मुताल्लिक एक्सरसाइज है। ये देखिए, ये लिखा है अल्फाज मायने तहरीर करें। ठीक है, मायने तहरीर करें। यहाँ पर अल्फाज हैं जो कि सूरह आला में से लिए गए हैं, वो तमाम आयत जिनमें से जो कि आपको याद है यानी 9 आयतों में से कुछ अल्फाज लिए गए हैं। आपने उसके सामने ब्लैंक स्पेस में वहाँ पर उसका तर्जुमा लिखना है। ये है लफ्ज़ नफ़अती, नफ़अती। ये है लिल, लिल। ये है ज़िक्रा, ज़िक्रा। ये है युस्रा, युस्रा। जी, ये है फ़ज़क्किर, फ़ज़क्किर। यहाँ है नुयस्सिरुका, नुयस्सिरुका। ये है इन, इन। और यहाँ है यख्फ़ा, यख्फ़ा। जी, हमारे पास यहाँ पर 8 अल्फाज हैं, हमने यहाँ पर उनके मायने लिखने हैं। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट काम है खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पर खाली जगह है, आइए पढ़ते हैं। पहला है, पहले आदमी जिनको रसूल अल्लाह ने दावत दी वो उनके डैश थे, वो उनके डैश थे। जी, दावत दी गई है, किस चीज़ की दावत है? इस्लाम की दावत। तो वो कौन थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? दोस्त, साथी। जी, क्या नाम था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। गुड, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्त, दोस्त। जी, नंबर 2 पर है, दूसरे आदमी जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी वो उनके डैश थे। जी, कौन थे? चचाजाद भाई। जी, चचाजाद भाई हज़रत अली करमल्ला वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे चचाजाद भाई। नंबर 3 पर है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को ताइफ के लोगों को हलाक करने से डैश कर दिया। जी, हलाक करने से मना कर दिया। गुड, यहाँ पर लिखेंगे मना। हमारे पास 4 पर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को डैश पर चलने की दावत दी, डैश पर चलने की दावत दी। जी, कहाँ पर चलने की दावत दी थी? इस्लाम पर, अल्लाह के दीन पर। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे इस्लाम पर। जी, हमारे पास एक्टिविटी है जिसमें हम आपको थिंकिंग के पॉइंट देते हैं और आप सोचते हैं और ज़्यादा ज़हीन हो जाते हैं। जी, सोचते हैं और ज़हीन होते हैं और दूसरों से भी सर्च करते हैं कि ये क्यों है और कब है, कैसे है और क्या है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर है नंबर 1 पर, आप ज़रा सोचिए कि आपको सबसे पहले नमाज की दावत किसने दी थी?
جی آپ کو سب سے پہلے نماز کی دعوت کس نے دی تھی؟ جی آپ چھوٹے ہیں، آپ نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، یا آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں کبھی کبھی، تو آپ کو یہ ترغیب کس نے دی تھی؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو؟ جی غصے میں ہی کہا جاتا ہے نا، کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے، لیکن پھر بھی آپ کو آواز آتی ہے چلو نماز پڑھو۔ جی کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ ذات، کون ہے؟ جی نماز پڑھنے کی دعوت آپ کو کس نے دی سب سے پہلے؟ جی ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاپا ہوں، آپ کی مما ہوں، یا بھائی ہوں، بڑے والے بھائی، چچا بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دادا جی کو دیکھ کر بھی آپ نماز پڑھتے ہوں۔ جی لڑکیاں اپنی ماں کو فالو کرتی ہیں، کبھی بہن کو، دادی کو، اس طرح خالہ کو بھی تو دیکھ کر وہ نماز پڑھتی ہیں، یا ان کی خالہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا؟ جی یہاں پر ہے نمبر 2 پر، حضرت علی کی اتنی کم عمری میں، حضرت علی کی اتنی کم عمری میں اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جی حضرت علی میری معلومات کے حساب سے 8 یا 9 سال کے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جی انہوں نے اتنی کم عمری میں اسلام کیوں قبول کیا تھا؟ جی وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان سے انسیت تھی، ان سے محبت کرتے تھے، تو انہوں نے ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین پر آنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس تیسرے نمبر پر ہے، اپنے پڑوسیوں کو نماز کی طرف بلانا کیسا ہے؟ جی اپنے پڑوسیوں کو آپ نماز کی طرف بلاتے ہیں؟ جی آپ کھیل رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا نیبر بھی ہے، بچہ ہے، لیکن آپ کے جتنا ہے، آپ کے ساتھ ہے یا آپ سے بڑا ہے، تو آپ جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں آؤ چلو نماز پڑھتے ہیں، آئیے چلیں نماز پڑھتے ہیں، چلو اذان ہو گئی ہے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا آپ ایسا کہتے ہیں؟ جی نماز پڑھانے کے لیے آپ کو دعوت دینا پڑتی ہے اور بلانا پڑتا ہے۔ تو آج سے آپ جب بھی کھیل رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اذان سنائی دے تو آپ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو، پڑوسیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے مسجد کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے طائف کو تباہ و برباد کروا دیتے تو کیا ہوتا؟ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو طائف کو تباہ کروانے سے منع کر دیا تھا۔ جی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر مار کے لہو لہان کر دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، اور جب ہم اپنی محبت کو، اپنے پیارے کو کسی کو غم میں، پریشان یا کوئی مشکل میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس اب جس نے بھی اس کو رلایا ہے، ستایا ہے، ہم اس کو ماریں، تہس نہس کر دیں، اس کو اٹھا کے پٹک دیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو حضرت جبرائیل کا بھی یہی دل چاہا کہ میں جو ہوں اس قوم کو تباہ کر دوں، بس آپ مجھے اشارہ کریں یا حکم دے دیں۔ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین تھے، ان کے اعلیٰ اخلاق تھے، اور ان کے اعلیٰ اخلاق میں رحم دلی، شائستگی اور نرم مزاجی تھی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی جو محبت، نرم مزاجی ہے، شائستگی ہے، وہ دنیا کے لوگوں پر ختم ہو جاتی، ایسا ہی ہے نا؟ جی تو آپ نے ان تمام تھنکنگ کے پوائنٹ کو پڑھا، دیکھا، سوچا، سمجھا، تو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے آپ نے اپنے الفاظوں میں، اور اپنے ٹیچر کو سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ایک عملی کام ایکٹیویٹی بھی ہے جو اس میں یہ ہے کہ ان طریقوں کی آپ فہرست بنائیں گے جن طریقوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اپنے بڑوں اور اساتذہ کی مدد لیں، اپنے
آپ اپنے علاقے کے مسجد کے امام کی بھی مدد لے سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیسے اسلام کی دعوت دی. جی کیسے اسلام کی دعوت دی، یعنی آج تو ہم اپنے کوئی اچھا میسیج ہمیں لگتا ہے، کوئی اسلام کا میسیج لگتا ہے تو ہم جلدی جلدی اپنے موبائل اٹھاتے ہیں اور فارورڈ کر دیتے ہیں، میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہم جلدی جلدی فارورڈ کر دیتے ہیں، بھئی یہ دعا ہے یہ تم بھی پڑھ لو، یا یہ درود شریف ہے تم بھی پڑھ لو، یا یہ اچھی بات ہے آپ بھی سن لیجئے. ایسا ہی کرتے نا. لیکن ہمارے پیارے نبی نے اس زمانے میں کس کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا، آپ نے اس پہ سرچ کرنا ہے اور آپ اس کے لیے اپنے بڑوں سے مدد لیں گے. ٹھیک ہے بچوں، تو آپ اپنے اس کام کو کمپلیٹ کر کے اپنے ٹیچر کو میسج کریں گے اور ہم ملیں گے پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.